بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چوتھی بیٹی کی پیدائش نے مجھے شوہر کی نگاہ میں مجرم بنا دیا اور اگلے ہی لمحے میں اپنی معصوم بچیوں کے ساتھ سڑک پر تھی۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہوئے تو مجھے بھائی کے گھر میں سہارا ملا، مگر وہ مکان تھا، پناہ گاہ نہیں۔ میرے آنسو ابھی سوکھے بھی نہ تھے کہ خفیہ سرگوشی نے انکشاف کیا۔ میرا بھائی میرے درد اور بیٹیوں کی مجبوری کو کروڑوں کے ایک خوفناک سودے کا مورا بنا چکا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا سہارا میرا سب سے بڑا لٹیرا تھا۔ میں نے اسی لمحے غلامی کی زنجیریں توڑ دی اور تنہا جدوجہد شروع کر دی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ خود انصاری مجھے وہاں لے جائے گی جہاں میری شادی اسد سے ہوئی تھی۔ میری شادی کو کئی سال بیت چکے تھے۔ اسد ایک خوشحال کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے گھر میں ایک ہی چیز کی کمی تھی جو کہ میری ساس کی نظر میں سب سے اہم تھی، ایک بیٹا، خاندان کا وارث۔ میں اب 3 بیٹیاں جویریہ، سارہ اور رابعہ پیدا کر چکی تھی۔ یہ تینوں بیٹیاں ذہین اور خوبصورت تھیں، لیکن میری ساس کے لیے وہ محض ایک بوجھ یا عارضی مہمان تھی جن کا کوئی مستقبل میں کوئی کردار نہیں تھا۔ پھر میں دوبارہ امید سے ہوئی۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی سے زیادہ دباؤ اور خوف کا باعث تھی۔ میرے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کچوکے لگاتا تھا، اگر چوتھی بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ دیکھو مریم، میری ساس نے سرد شام کے کھانے پر ٹوکتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں وہ دباؤ تھا جسے میں پہچانتی تھی۔ اسد اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ جائیداد، یہ کاروبار کس کے نام ہوگا؟ مجھے وارث چاہیے۔ اس بار اگر بیٹا نہیں ہوا تو یاد رکھنا، اسد کے لیے رشتے لائن میں لگے ہیں۔ بیٹیاں تو ہر کوئی پیدا کر لیتا ہے، اصل مرد کی نشانی اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اسد، جو ہمیشہ اپنی بیوی ماں کے سامنے خاموش رہتا تھا، صرف اتنا کہہ سکا کہ مریم ماں ٹھیک کہتی ہے، اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مریم کو اسد کی خاموشی اور کمزوری اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسد اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی کو پورا کرے گا۔ وہ مرد جس سے اس نے محبت کی تھی، آج اپنی ماں کی خواہشات کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیا اس کا وجود صرف بیٹا پیدا کرنے کی مشین بن کر رہ گیا تھا؟ جویریہ، اس کی سب سے بڑی بیٹی جو اب 7 سال کی تھی، اس کی پریشانی محسوس کرتی تھی۔ امی، آپ کیوں پریشان رہتی ہیں؟ کیا ہوا؟ وہ اکثر پوچھتی۔ مریم ان معصوم سوالوں پر ٹوٹ کر پیار کرتی اور حیران ہوتی کہ کیسا سنگدل باپ تھا جو ان قیمتی ہیروں کی قدر نہیں کرتا تھا۔ مریم دل ہی دل میں سوچتی، لوگ کہتے ہیں رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد مرد کے، لیکن بیٹی پیدا کرنا میرا جرم بن گیا ہے۔ وہ روز اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ اے میرے خدا، تو جانتا ہے کہ مجھے اس گھر کو بچانے کے لیے ایک بیٹی کی کتنی ضرورت ہے۔ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ ان معصوم بیٹیوں کا سایہ سلامت رہے۔ حمل کے آخری دن تلوار کی طرح میرے سر پر لٹک رہے تھے۔ میں سب کچھ جانتی تھی۔ میری طبیعت، میرے جسم کا درد، بالکل ویسے ہی بے چینی جو میں نے پچھلی 3 بار محسوس کی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوگی۔ آخرکار بچے کی پیدائش کا دن آ گیا۔ ہسپتال میں شدید درد میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میری ساس اس وقت بھی طعنہ دینے سے باز نہ آئی۔ تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے بیٹا ہی ہوگا، لیکن خبردار، اگر بیٹی لائی تو تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں ہوگی۔ میں تکلیف کے عالم میں بے ہوش ہو گئی اور جب آنکھ کھلی تو بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ کمزوری کے عالم میں اس نرس سے میں نے پوچھا، بیٹا یا بیٹی؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کو اللہ نے ایک اور خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے، سلامت رہیں۔ یہ سن کر میرے باقی بچے کچھ حوصلے بھی ٹوٹ گئے۔ باہر سے میری ساس اور شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں کی سردموری، ان کی خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی۔ نہ کوئی مبارکباد، نہ کوئی مسکراہٹ۔ میری ساس مجھے نفرت سے گھور رہی تھی اور میرے شوہر کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ شام کو جب میں اور نومولود بچی کو گھر لایا گیا تو تینوں بیٹیاں خوشی سے دوڑیں اور اپنی چھوٹی بہن، جس کا نام بعد میں حالہ رکھا گیا، کو دیکھنے لگی، لیکن میری جان ابھی بھی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ آج کی رات تم اور تمہاری 4 بیٹیاں یہاں رہو گی، اسد نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی تھی۔ کل صبح اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے چلی جانا، میں اپنی ماں کا وارث لے آؤں گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہاتھ جوڑتی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے 4 بیٹیوں کے ساتھ اس حالت میں کہاں بھیجے گی، لیکن میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دروازے تک دھکیل دیا اور کہا، اب تمہاری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور اپنی بیٹیوں کو لے کر کسی اور کا بوجھ بنو۔ صبح ہوتے ہی مجھے جسمانی درد، کمزوری کے باوجود اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ دروازے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ میرے پاس اس وقت صرف ایک بیگ میں چند کپڑے
और मेरे दिल में टूटा हुआ मांग था, भाई का सहारा, भाभी का भार। मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगी। मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे वालिदैन हयात नहीं थे और मेरे भाइयों में से सिर्फ एक का चेहरा मेरी आंखों में आया। वो वाहिद शख्स था जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी। मैं कई घंटे सड़कों पर चलने और टैक्सी के किराए का बंदोबस्त करने के बाद अपने भाई के घर पहुंची। दस्तक देने पर भाई ने दरवाज़ा खोला और 4 बेटियों और एक नौमौलूद के साथ अपनी बहन को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। अरे मरियम, तुम यहाँ? क्या हुआ? बच्चा कब हुआ? तुमने बताया भी नहीं। भाई परेशानी से बोला। भाईजान, क्या आप सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछेंगे? मैंने आंसू जब्त करते हुए कहा। मेरे भाई ने फौरन रास्ता देते हुए बोला, अरे पागल, ये तुम्हारा अपना घर है, आओ अंदर आओ। अंदर जाकर मैंने रोते हुए सारा हाल सुनाया। असद की धमकी, सास का तासुब, चौथी बेटी की पैदाइश पर घर से बेदखली। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक मजबूत भाई की तरह बोला, सुनो मरियम, आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं बाप हूँ। ये घर तुम्हारा है, जब तक तुम्हारी मर्जी यहाँ रहो। मैं हूँ ना, ये बच्चे मेरे हैं। अदनान ने फौरन घर के एक खाली कमरे में मुझे और बच्चों को ठहराया। मुझे यूं लगा जैसे एक अंधेरे सुरंग में रोशनी का एक छोटा सा किरण नजर आया, मगर ये सुकून ज़्यादा देर न चल सका। जैसे ही मैं कमरे में गई, मुझे बाहर भाई और भाभी नाजिया की ज़ोर ज़ोर से बातें सुनाई देने लगी। नाजिया बज़ाहिर ये सब कुछ ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रही थी। क्या ज़रूरत थी इन्हें इतने बोझ के साथ घर में रखने की? नाजिया गुस्से में कह रही थी, हम खुद मुश्किल से गुजारा करते, ये 4 बेटियां और इनका खर्चा आप कहाँ से लाएंगे? मेरा भाई एक समझदार था, वो गुस्से की बजाय प्यार से अपनी बीवी को समझाने लगा। मैंने मरियम की पूरी बात तो ना सुनी, लेकिन जल्दी ही नाजिया की आवाज़ खामोश हो गई और उनका रवैया मेरे साथ काफ़ी बेहतर हो गया। भाभी अब हाला के लिए दूध गर्म करके लाएं और बड़ी बच्चियों से शफकत से पेश आएं। मुझे लगा कि ये सब मेरे भाई की मेहरबानी और कंट्रोल का नतीजा है। मेरा भाई वाकई एक बेहतरीन भाई साबित हुआ। वो ना सिर्फ मुझे इज्जत देता, बल्कि मेरी बच्चियों की हर ज़रूरत पूरी करता। मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे भाई की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मेरी बेटियों और मुझ पर खर्च होने लगा था। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन मैं बेबस थी। एक महीना सुकून से गुजर गया। अब मैं अपने भाई और भाभी की शुक्रगुजार थी, लेकिन मेरे दिल में अपनी बेटियों के मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। मैं सोचती थी कि कब तक भाई पर बोझ बनकर रहूँगी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सबसे बड़ी बेटी बहुत परेशान और खामोश है। वो ना खेल रही थी, ना हंस रही थी। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने डरते डरते हुए कहा, अम्मी, मामू मामू हमें बहुत डराते हैं। वो नहीं चाहते कि हम इस घर में रहें। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरा भाई जैसा मेहरबान भाई ऐसे कैसे कर सकता है। मगर कुछ दिन बाद मेरी दूसरी बेटी भी शिकायत करने लगी कि मामू हमें बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि तुम सबको तो मैं तुम्हारे बाप के पास वापस भेजूंगा ताकि वो अकल सीखे। मैंने अपने भाई से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा भाई गुस्से में आ गया। क्या कह रही हो मरियम? तुम्हारी बेटियां झूठ बोल रही हैं। मैं उनके लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम नफसियाती हो गई। बाहर लोगों को अपने मसाइल बताओगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरे भाई ने अगले कुछ दिन तक मुझसे बातचीत बंद कर दी। मुझे अपनी बेटियां सच लग रही थी, लेकिन वो भाई पर भरोसा कैसे न करे। एक दिन अचानक मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ देखूंगी। असद के घर से जब मैं वापस आई थी तो मेरे पास मेरी बेटियों के अलावा और कोई आसरा न था। मैं पूरी की खातिर जी रही थी, लेकिन जब खुदा ताला ने मुझे उनकी तरफ से आजमाइश में डाला तो मैं पूरी ना उतर सकी। मैं टूट कर बिखर गई थी। जब एक दिन मेरी बड़ी बेटी के बारे में मुझे बताया गया कि वो स्कूल से वापसी के वक्त लापता हो गई है और अगवाकारों ने उसको अगवा कर लिया है, ये सुनते ही मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे कुछ होशो हवास न रहा। मेरी सब समझ बूझ सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। ना जाने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लोग अगवा करके ले गए। मैं तड़प उठी। मेरे भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने उसको हर जगह तलाश किया, लेकिन मुझे मेरी बेटी कहीं न मिली। मैं उसके बगैर मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी खाली सी हो गई हो। मेरे शौहर को भी उसकी खबर हो चुकी थी, लेकिन उससे भी कुछ एहसास न हुआ कि उसकी बेटी गुम हो गई या फिर वो उसकी तलाश करे, क्योंकि मेरी जाने के बाद उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी करवा ली थी और उसका बेटा भी पैदा हो चुका था। वो अपने बेटे के साथ बहुत ही पुरमसरत ज़िंदगी गुजार रहा था। अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी की वजह से मैं बेहद परेशान होने लगी। उसे खोकर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं हर वक्त अपने भाई के सामने रोती रहती और उनसे कहती कि मेरी मदद करें, लेकिन वो भी खामोश हो जाता, क्योंकि उनके बस में भी कुछ न था।
انہوں نے اس معاملے میں میری بہت مدد کی، ہر جگہ میری بیٹی کو ڈھونڈا لیکن جویریہ کہیں نہیں ملی۔ خیر اسی طرح جویریہ کو گم ہوئے کئی عرصہ گزر چکا تھا۔ ابھی وہ میرے دل سے نہ اتری تھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے دوسری آزمائش میں ڈال دیا، اور یہ آزمائش تھی میری بیٹی سارہ کی جدائی۔ سارہ بھی کچھ دنوں سے لاپتہ ہو گئی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کیونکہ مجھ سے واقعی میں اپنی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ بچوں پر باپ کا سایہ ہونا بہت لازمی ہے، لیکن اسد کو اس چیز کا کوئی خیال نہ تھا۔ اس نے ذرا بھی ہمارے بارے میں نہ سوچا، یہاں تک کہ میں اپنے اسی محلے کی ایک عورت کے پاس گئی، اس کے سامنے روتی رہی اور کہتی رہی کہ میری 2 بیٹیاں غائب ہو گئی۔ بے شک میرے بھائی نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن ابھی تک ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے یہ جانتا ہے کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، اور کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں آئے گا۔ بس اسی لیے میری بیٹیوں پر کوئی گندی نظر جمائے بیٹھا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اکیلی عورت کس طرح اس انسانوں جیسے جانوروں سے لڑوں؟ میں تھک چکی ہوں، نہ تو مجھے دن کا سکون ہے اور نہ ہی رات میری سکون میں گزرتی ہے۔ سارا دن بچوں کی پریشانی، اور رات کو جیسے ہی میں بستر پر جا کر لیٹتی ہوں تو میری بیٹیوں کی یاد مجھے کھیر لیتی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، لیکن اس قدر بے بس ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتی۔ دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا، اس لیے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تمہارے پاس آ گئی۔ جب میں نے اس عورت سے یہ کچھ کہا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں اپنے بھائی پر بہت یقین ہے کہ اس نے تمہارا مان رکھ لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے بھائی نے مجھے میری مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ قدم با قدم ملا کر چل رہا ہے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن مجھے اپنی قسمت سے گلا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کا دکھ برداشت کر رہی ہوں۔ خیر اس عورت نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں جس کو دیکھتے ہی نہ تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہوگا اور نہ ہی تمہیں اپنے بھائی پر؟ تب میں نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا کہ دکھاؤ۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی جس کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ اس عورت نے مجھے دکھایا کہ یہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں میرا بھائی پہلے جویریہ کو اغوا کر رہا تھا، اس کو زبردستی اپنے کار میں بٹھا کر لے جا رہا تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اس نے مجھے ایک اور ویڈیو دکھائی جس میں میری بیٹی سارہ کو زبردستی کار میں بٹھا کر لے جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ ان کو کہاں چھوڑ کر آئے گا۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی بھائی جان کی کار میں نہیں بیٹھی تھی، اور اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جب بھائی ان کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ جیسے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میری آنکھوں کے آگے تارے نظر آنے لگے، مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے کہا کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا بھائی کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو گلی کے CCTV کیمرے نے کیچ کی ہے، اور میرا بھائی اسی کیمرے کا نگران ہے۔ تو اس نے مجھے یہ شیئر کی اور کہا کہ تمہاری یہ گلی میں کچھ بچیوں کو اغوا کیا گیا، تم دیکھو یہ کون ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ تمہاری بیٹیاں اور اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہی بھائی تھا۔ بس تمہیں یہی سب کچھ بتانا تھا۔ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں بتاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئی اور تمہیں تمہارے بھائی کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ خیر اس کے بعد میں اس عورت کے گھر سے واپس آ گئی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری دونوں بیٹیوں کے اغوا ہونے کا غم ایک طرف، لیکن جو حقیقت میرے بھائی کی مجھے آج معلوم ہوئی تھی وہ ایک طرف تھا۔ باقی اس حقیقت اور دوگلے پن نے مجھے نڈھا کر دیا تھا۔ جیسے ہی شام کو بھائی آئے میں ان سے کہنے لگی کہ بھائی مجھے آپ کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، آپ نے جو دھوکہ مجھے دیا یہ دھوکہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے میری بیٹیاں اغوا کروا لی، میں جانتی ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں آپ کے پاس ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری بیٹیاں واپس کریں۔ مجھے آپ کے گھر میں نہیں رہنا، میں در بدر کی ٹھوکریں کھا لوں گی، اپنی زندگی گزار لوں گی، بھیک مانگ لوں گی، اپنی بچیوں کا پیٹ پال لوں گی، لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے، مجھے میری بچیاں واپس کریں پلیز، مجھے میری بچیاں لوٹا دو۔ میرے بھائی کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ فوراً غصے میں آ گیا۔ تم نے میرے احسان کا یہ صلہ دیا، تم جاسوسی کر رہی تھی، نکلو میرے گھر سے، تمہارے جیسے بے حس اور نفسیاتی انسان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ بھائی احسان نہیں، یہ ایک سودا تھا، مجھے کوئی سہارا نہیں چاہیے جو دھوکے پر بم بھی ہو۔ میں اپنی بچیوں کو تمہارے اس جھوٹے جال میں نہیں رکھ سکتی۔ اسی لمحے میرے بھائی نے مجھے 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنی باقی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر دربدر ہو گئی۔ مریم اس بار شوہر کے پاس واپس نہیں گئی۔ میں جانتی تھی کہ اسد سے اس اذیت میں مبتلا رکھے گا تاکہ وہ بچوں کے نام پر کوئی معاہدہ کرے۔ وہ اپنی بچیوں کو اس جھگڑے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔
خدا کے کرم سے مجھے شہر کے ایک چھوٹے سے خیراتی ادارے میں پناہ اور کام مل گیا۔ یہ ادارہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو پالتا تھا۔ مجھے وہاں صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال کا کام ملا۔ وہ خود بھی وہیں اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ ایک لمبا اور مشکل عرصہ تھا۔ مجھے جسمانی اور جذباتی دونوں سطحوں پر بہت محنت کرنی پڑی۔ میں نے دن رات کام کیا، صفائی کی، کپڑے دھوئے اور بچیوں کی پرورش کی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں اس ادارے کی چھت سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے اندر ہمت کو جگایا۔ میں روزانہ کام کے ساتھ ساتھ یتیم خانے کی لائبریری میں بیٹھ کر اکاؤنٹنگ اور کمپیوٹر کورس کی کتابیں پڑھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اب اسے صرف بیٹی پیدا کرنے کے گناہ سے نہیں بلکہ معاشی غلامی سے بھی آزاد ہونا ہے۔ اسی دوران میں اپنی بڑی بیٹیوں کو واپس لانے کے لیے ایک قانونی جنگ بھی لڑتی رہی تھی، لیکن مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ تقریباً 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میں اب بھی اس یتیم خانے میں کام کر رہی تھی، لیکن میرا رتبہ بدل چکا تھا۔ اپنی لگن اور محنت سے میں اب یتیم خانے کی نائب انتظامیہ بن چکی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں رابعہ اور حالہ جوان ہو چکی تھیں اور ایک مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو بہترین تربیت دی اور انہیں خود انحصاری اور بہادری سکھائی تھی۔ ایک دن یتیم خانے کے لیے ایک بڑی ڈونیشن لے کر ایک کار سے 2 خوبصورت خواتین اتری، ایک درمیانی عمر کی مضبوط خاتون اور اس کے ساتھ ایک نوجوان باوقار لڑکی۔ جیسے ہی میں نے اس نوجوان لڑکی کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر محسوس ہوئی۔ اس کے نین نقش، اس کی مسکراہٹ بالکل میری بڑی بیٹی جیسی تھی، لیکن جویریہ کو تو اغوا کر لیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں یتیم خانے کے دفتر میں داخل ہوئیں جہاں میں بیٹھی تھی، نوجوان لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ لڑکی اچانک جذباتی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئی۔ امی جان، آپ مل گئی امی، وہ لڑکی روتے ہوئے بولی۔ میں حیرت کے عالم میں پوچھتی رہی، کون ہو تم تو میری جویریہ لگ رہی ہو۔ امی، میں جویریہ ہوں، آپ کی بڑی بیٹی۔ ماں اور بیٹی نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب رویا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ساتھ آئی خاتون نے اپنا تعارف کروایا۔ میں عظمیٰ ہوں، میں آپ کی جویریہ کی گارڈین۔ جویریہ نے روتے ہوئے مریم کو 10 سال کی پوری حقیقت بتائی۔ امی، تب اس نے بتایا کہ اس کو اس کے بھائی نے اغوا کیا تھا اور ان لوگوں کے پاس بیچا۔ در حقیقت امی ابو کو ایک بیٹی چاہیے تھی۔ ماموں نے ان سے اچھی خاصی قیمت لی اور مجھے اغوا کر کے ان کو دے دیا۔ کئی بار میں نے ان لوگوں سے آپ سے ملنے کی خواہش کی، لیکن مجبور تھی، نہیں مل سکی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ جویریہ نے بتایا، وہاں ہماری امی عظمیٰ میڈم، جو کہ دراصل بے اولاد تھی۔ عدنان ماموں نے بتایا کہ ہم غیر ضروری بچے اور وہ ہمیں ایک اچھی رقم کے بدلے انہیں گود دینے کو تیار ہے۔ یہ سب ماموں نے پیسے کے لالچ میں کیا۔ عظمیٰ میڈم ایک اچھی اور بااخلاق خاتون تھی۔ انہوں نے ہمیں گود لے لیا، لیکن اس کے لیے قانونی دستاویزات بھی بنوائے تاکہ ہمیں مستقبل میں تکلیف نہ ہو۔ امی میڈم نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا اور پڑھایا۔ میری بہن سارا بھی ابھی ان کے پاس ہے، وہ امریکہ چلی گئی ہیں۔ عظمیٰ میڈم نے میری اور سارا کی ہر خواہش پوری کی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے واپس بھیج دیں گی یا مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ جویریہ کی آواز بھر آئی۔ میں نے آج جب آپ کو دیکھا تو مجھے سارا کچھ یاد آ گیا۔ میں آج یہاں اپنی نئی امی عظمیٰ کے ساتھ عطیہ دینے آئی تھی، کیونکہ ہمیں خدا نے بہت دیا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یتیموں کی مدد کروں گی۔ عظمیٰ میری دوسری امی ہے۔ انہوں نے کبھی تربیت میں ہماری کمی نہیں چھوڑی اور نہ ہی مجھے سارا سے الگ کیا۔ انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں پیار دیا، ہمیں پڑھایا اور ایک عظیم الشان مستقبل دیا جو نہ میرے باپ نے دیا اور نہ ہی میرے ماموں نے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹیوں کے بیچنے کی بجائے خدا نے انہیں ایک مہربان گود میں دے دیا۔ یہ عدنان کا لالچ تھا جس نے انہیں ایک مہربان، نیک اور اچھی جگہ پہنچا دیا تھا۔ عدنان نے تو ان سے جان چھڑوائی تھی، لیکن اللہ نے ان بیٹیوں کو ایک خوبصورت زندگی دی تھی۔ جویریہ نے کہا، میں نے ان سے ہمیشہ کہا کہ میں سگی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ آج میں خود ان کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آ گئی۔ جویریہ بھی ایک کامیاب بینکر تھی اور سارا ایک انجینئر۔ دونوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر زندگی میں ایک عظیم مقام حاصل کر لیا۔ میں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو گلے لگایا۔ اس کے دل کا سارا غم، ساری شکست ختم ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے عظمیٰ سے ملی۔ عظمیٰ میڈم کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انہوں نے میرا دکھ محسوس کیا۔ انہوں نے مجھے اور میری بیٹیوں کو دیکھ کر کہا، مریم، تم بہت کچھ سہ چکی ہو، اب وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دو۔ اللہ کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے، رابعہ اور حالہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ وہاں ہم سب نے سکون اور عزت کی نئی زندگی شروع کی۔ عظمیٰ میڈم نے ہمیں نہ صرف گھر دیا بلکہ ایک سہارا، ایک خاندان دیا۔ میں ان کے گھر میں رہنے لگی اور دن گزرتے گئے۔ میری بیٹیاں اب نماز پڑھتی ہیں، نیک اخلاق کی مثال بنتی جا رہی ہیں
اور میں روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے دکھ کے بعد سکون کی یہ گھڑی عطا کی، مگر تقدیر نے انصاف میں دیر نہیں لگائی۔ جس شوہر نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا، وہی اب اپنی بیوی کی بے وفائی اور بیٹے کی نافرمانی کا شکار ہو چکا تھا۔ اسد کا بیٹا بڑا ہو کر اپنے والد سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے باپ کو گھر سے نکال دیا اور اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ گئی۔ اب وہی شخص سڑکوں پر بھٹکتا تھا جس نے اپنی بیوی کو دربدر کیا تھا۔ وہ رو رو کر کہتا کہ کاش میں نے مریم کو کبھی نہ چھوڑا ہوتا، وہی میری اصل عزت تھی۔ مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا، اور میرا بھائی جس نے اپنی ہی بہن کو لوٹا، اپنی بھانجیوں کو بیچا، اس کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ ایک دن اچانک اس کی فیکٹری میں آگ لگ۔ وہی بہوؤں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ ساس کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اپنی سچی ماں کا درجہ دے کر ان کی خدمت کو اپنی سعادت اور آخرت کی کمائی سمجھے۔ اور بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے مرجھانا سراسر جہالت ہے، کیونکہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا وہ خوبصورت تحفہ اور رحمت ہے جن کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ اور اس پورے نظام میں مرد کا کردار سب سے اہم ہے، جسے اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے تاکہ وہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھے، یعنی ماں کے پاؤں تلے جنت بھی تلاش کرے اور اپنی بیوی کو اس کا جائز مقام اور عزت دے کر اس پر ظلم بھی نہ ہونے دے۔ اور جب مرد انصاف پسند ہوگا تو گھر کبھی جہنم نہیں بنے گا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمارے گھروں کو امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری ماؤں اور ساسوں کے دلوں میں بہوؤں کے لیے سچی ممتا پیدا فرما، اور ہماری بہوؤں کو ساس کے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کبھی کسی کمزور پر ظلم مت کرو، خاص طور پر عورت پر، کیونکہ اس کی بے بسی میں بھی ایسی دعا چھپی ہوتی ہے جو آسمان کے دروازے ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس ماں کے دل کا درد جانتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ ہماری ماں کو ہمیشہ سلامت رکھ، ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہنے دے، اس کے دل کو سکون دے دے، اور اس کے یا اللہ جتنے مرد اور عورتیں اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں ان سب کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی تنگیوں کو دور فرما، اور جو اپنی اولاد کے لیے رو رہی ہے۔ اے رب کریم ان ماں کی دعائیں کو قبول فرما جو راتوں کو جاگ کر صرف اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔